وہ جو بعض لوگ کمزور جو ذرا کنفیوز ہو رہے تھے ان کا کنفیوز ہونا ختم کر دیتے اللہ. اب یہ آدمی کی الگ بات ہے کہ حق کا حق ہونا واضح ہونے کے باوجود غلط راستے پر پڑ رہا وہ اس کا معاملہ رہتا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہوتا کہ جو حق کے مقابلے میں باطل آیا اور یہ کوشش کی گئی شیطان کی طرف سے، شیطان کے کارندوں کی طرف سے کہ لوگ حق کے سلسلے میں شک میں پڑ جائیں، حق کو قبول نہ کریں. تو اللہ کا نظام یہ ہوتا کہ اللہ اب جو بات سامنے آتی کہ بھئی ایسی بات پیش آ رہی ہے حق کے مقابلے میں، تو اللہ تعالی شانہ حق کا حق ہونا واضح کر دیتے، اس کا جواب دے دیتے، اہل حق اس کا جواب دے دیتے، نہیں صاحب یہ غلط بات ہے، اس کے ذریعے سے تم کو حق سے ہٹایا جا رہا ہے، ہم جو بات کر رہے ایسے ہی نہیں کر رہے، دلیل کے ساتھ کر رہے، یہ دلیل ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا ارشاد ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اب اس کے بعد جب حق کا حق ہونا واضح ہو گیا، اب لوگوں کا امتحان ہوتا، ہم سب کا میرے بھائی امتحان ہوتا کہ جب حق کا حق ہونا واضح ہو گیا تو اب حق کو قبول کرتے یا باطل کو پکڑے ہوئے رہتے، یہ امتحان ہوتا. اب اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا وہ بھی تفصیل ہمارے سامنے آ چکی، آپ بولے حق کا حق ہونا واضح ہو جاتا، نہیں آ رہا صاحب سمجھ میں تو ہماری کمزوری رہتی، کسی عارف کی وجہ سے ہوتا، وہ حق میں شبہ نہیں ہوتا، حق کا حق ہونا تو واضح ہے، لیکن ہمارے اندر کچھ ایسی کمزوری پیدا ہو جاتی، وہ بھی ہمارے قصوروں کی وجہ سے. جیسا آپ کو اس سے پہلے بتائے تھے دو باتیں، گناہوں کی کثرت، کتنا عام ہو گئے میرے بھائیوں گناہ، توبہ نہیں کرنا، گناہ پہ گناہ کرتے جانا، کمزور ہو جاتا آدمی کا باطن، قلب پہ اس کا اثر پڑ جاتا، اور اصل سمجھنے کی صلاحیت قلب کی ہوتی. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہے مگر سمجھتے نہیں. تو سمجھنے کا کام کس کا ہے؟ دل کا. اور احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ گناہ کرنے سے دل خراب ہو جاتا، غفلت سے دل خراب ہو جاتا، یہ بھی احادیث کے اندر ہے. شیطان مچھر کی طرح بیٹھا ہوا ہے دل کے پاس، جب دیکھتا کہ انسان غافل ہے اللہ سے تو پھر اپنا سونڈ ڈال کے وسوسے ڈالنا شروع کرتا. تو اس قلب کے اوپر شیطان کا داؤ چل جاتا جو غفلت میں ہے، غافل ہے، اللہ کی یاد سے غفلت میں پڑا ہوا ہے. اور ہم آیت کے ذریعے سے بتایا آپ کس طرح اللہ نے فرمایا کہ جو الرحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے ہم اس کے پیچھے شیاطین کو لگا دیتے ہیں، وہ شیاطین اس کو غلط بات سمجھاتے ہیں، غلط راستے پر ڈالتے ہیں. اب اس کو چونکہ حق نہیں سمجھ میں آ رہا، دل خراب کر لیا، دل بیمار ہو گیا، دل الٹا ہو گیا، دل سخت ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ سمجھتا حق پر ہے، سمجھتا یہ کہ میں ہدایت یافتہ ہوں لیکن ہدایت یافتہ نہیں رہتا ہوں. شیاطین اس کو حق سے اچھے صحیح راستے سے صراط مستقیم سے روکتے تھے. تو میرے بھائیوں جب حضرات انبیاء حق کو پیش کرتے، توحید، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ بت پرستی غلط ہے، یہ بتوں کی عبادت غلط ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، پالنہار نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں بھی طرح طرح کی باتیں پیش کرتے تھے، نہ خود سمجھتے تھے نہ دوسروں کو سمجھنے دیتے تھے توحید کو. تو اس واسطے درمیان میں اللہ رب العزت نے دلائل توحید کو جگہ جگہ بیان کرتے، اللہ آیات پھیلے ہوئے اللہ کی کائنات میں بھی ہے، انسان کے اندر بھی ہے، اس سے آدمی سمجھ سکتا توحید کو، ایک اللہ کے سب کچھ ہونے کو. اب اس سے پہلے چند دلائل توحید آپ کے سامنے آئے، صرف ترجمہ میں کر دیتا ہوں. ایک دلیل یہ دیے تھے اللہ کہ اللہ رات میں سے دن کو نکالتے، دن میں سے رات کو نکالتے، بہت بڑی دلیل ہے میرے بھائی توحید کی. اور اللہ آسمان سے پانی کو اتارتے ہیں، بہت بڑی دلیل ہے توحید کی. پھر اللہ تعالی شانہ جب پانی اتارتے ہیں تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، بالکل جو زمین سوکھ گئی تھی، ایک تنکا نہیں تھا گھاس کا، ہریالی کا، جب پانی آتا تو وہ ایک دم تر و تازہ ہو جاتی، لہلہانے لگتی.
ہری بھری ہو جاتی. پھر ایک دلیل دی اللہ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں ہیں جو کچھ زمین میں، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے. اللہ کی ملکیت بتا رہے. جب اللہ کی ملکیت میں ہے تو سب کے اوپر اللہ کا حکم چل رہا ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر، چاہے وہ آسمانوں میں ہو زمینوں میں. اور اللہ غنی بھی ہے، حمید بھی ہے. آگے اور دیکھیے دلائل توحید. الم ترا، اے حبیب کیا آپ نے نہیں، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے غور نہیں کیا؟ ذرا غور کر، تھوڑا ہماری دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر، سمجھنے کی کوشش کر. ہماری جو سب سے بڑی نعمت ہے سمجھ، اس کو برباد مت کر. کبھی کبھی میرے بھائیو آدمی کی سمجھ اتنی برباد ہو جاتی، ایک موٹی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی اس نے اپنی سمجھ کو، اپنے فہم کو، اپنی عقل کو، اپنے دل کو برباد کر لیا. دن کا دن ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی موٹی بات نہیں سمجھ میں آتی. تو اللہ فرماتے ذرا غور کر، تو کیا تجھے نہیں پتا ہے، کیا تو نہیں جانتا؟ اب اس میں توحید کی دلیل بھی ہے. اللہ کا میرے بھائیوں ہمارے اوپر جو احسان ہے وہ بھی، اللہ سے زیادہ میرے بھائیوں کسی اور کے ہمارے اوپر احسانات نہیں. مگر آدمی کبھی دوسروں کے خاطر اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتا، اللہ کی بات کو ایزی لے لیتا. ایک ایسے آدمی کے سامنے جس کے کچھ بھی احسانات نہیں ہے، اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے اللہ کے احسانات، تو مطلب یہ کہ اس نے اللہ کے احسانات کو بھی نہیں جانا، اس میں بھی غور نہیں کیا. کتنا بڑا محسن ہے اللہ ہم انسانوں کے اوپر، کیا کیا اس کے احسانات ہے اس کا پتہ بھی نہیں ہے. اس واسطے اللہ فرماتا الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں جانا، کیا تو نے غور نہیں کیا؟ ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، بے شک اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے ان کو مسخر کر دیا. کیا مطلب مسخر کرنے کا؟ تمہارے کام میں لگا دیا. اللہ کتنا بڑا احسان ہے میرے بھائی اللہ کا. بولو انسانوں کے اوپر، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. انسان کو میرے بھائیوں اللہ مخدوم کائنات بنایا. پوری کائنات اس کی مخدوم، پوری کائنات اس کی خادم، اور انسان پوری کائنات کا مخدوم. دیکھ لو آپ، ہر چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی. چاند ہے، سورج ہے، زمین ہے، درخت ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، اور مختلف قسم کے جانور ہیں. کتنے جانور میرے بھائی انسانوں کے واسطے قربان ہو جا رہے، لاکھوں جانور ذبح ہو جا رہے، اور انسان مزے لے لے کے اس کا گوشت کھا رہا. اللہ ان جانوروں کو تمہارے کام میں لگا دیے. کوئی یہ نہیں بولتا صاحب کہ جانوروں کے پر ظلم ہے، انسان جانوروں کو کھا رہا. اللہ نے بنائے ہمارے کو کھانے کے واسطے. کتنے جانور ہیں، کتنے پرندے ہیں، لاکھوں ہزاروں ٹن مرغ کا گوشت کھا جا رہے، ہضم کر جا رہے روز. لاکھوں مرغیاں چھری کے نیچے آ کے ذبح ہو جا رہے انسانوں کے لیے. لاکھوں مچھلیاں میرے بھائیوں انسانوں کے خاطر اپنی جان قربان کر دے رہے، کھا رہے. کبھی مٹن تو کبھی چکن تو کبھی فش، اور اس میں بھی طرح طرح کے نامہ دے لیا. کون سا مرغ، اتنے نامہ ہے کہ شاید شمار کرنا ہی مشکل. ایک مرغی کا بچہ پوچھا کہتے ماں سے، اماں انسانوں کے نام آ رہتے، ہمارا نام نہیں رہتا کیا؟ پوچھا. تو ماں بیٹے کو بولے کہتے نہیں بیٹا، ہم مرنے کے بعد نام دیا جاتا ہمارا، زندہ رہتا ہمارا نام نہیں دیا جاتا. مرنے کے بعد نام. فرائی چکن، وہ کیا کیا رہتے نامہ، فلاں چکن فلاں چکن فلاں چکن، نامہ دے دے کے کھا رہے. ہاں جاتے ہی ہوٹل میں آرڈر کر رہے یہ چکن لاؤ صاحب. زیادہ تر فہرست رہتی چکنوں کے ناموں کی. تو انہیں بولے کہ بیٹا ہم زندہ رہے تک نام نہیں رہتا ہمارا، زندہ رہے تو خالی مرغی بولتے ہمارے، لیکن مرنے کے بعد ہمارا نامہ شروع ہو جاتا ہے، کیا نام دیا جائے گا ہمیں. تو
تو میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ ہم سب کو اس کا استحضار نصیب فرمائے، اللہ سے محبت عطا فرمائے، اللہ سے تعلق عطا فرمائے، اللہ کی بڑائی اس کے ذریعے ہم کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑا میرے بھائیوں مسئلہ ہے کہ اللہ کی بڑائی دل سے نکل گئی، مخلوق کی بڑائی دل میں آ گئی۔ یہ ہے اصل جڑ۔ کتنا اللہ کا کرم ہے، کتنا اللہ کا میرے بھائی اللہ کی قدرت ہے، ایک ایک چیز کو اللہ انسان کے کام میں لگا دیا۔ اتنا بڑا سورج نکل رہا، کس کے لیے نکل رہا؟ انسانوں کے لیے نکل رہا۔ اللہ نے ہزاروں فوائد ہمارے سورج میں رکھ دیے، پورا نظام چل رہا سورج کا، طلوع ہو رہا، غروب ہو رہا، بیچوں بیچ آ رہا، پھر زوال ہو رہا، دینی فائدے، دنیاوی فائدے۔ جیسے سورج کا زوال ہوتا ظہر کا ٹائم شروع ہوتا، جیسے سورج نکلنا شروع ہوتا فجر کا وقت ختم ہو جاتا۔ جب تک کہ پورا نہ نکل جائے نماز پڑھنا جائز نہیں رہتا، جب پورا نکل جاتا پھر نماز جائز ہو جاتی، نماز پڑھ سکتے آپ، اشراق کی نماز پڑھتے آپ، تھوڑا بلند ہوتا چاشت کی نماز پڑھتے، پھر وہ بیچوں بیچ آ کے جب زوال ہوتا اس کا، زوال ہوتے ہی آپ ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا، ظہر کی نماز پڑھتے، پھر ذرا کمزور پڑ جاتا عصر کی نماز پڑھتے، جیسے ہی سورج غروب ہوا مغرب کا ٹائم شروع، مغرب کی نماز پڑھتے آپ۔ پورے نمازوں کا اوقات اللہ سورج سے متعلق رکھ دی۔ چاند کے مہینے ہوتے، چاند کے تواریخ ہوتے، چاند کے ہر مہینے کے ساتھ ہمارے میرے بھائیوں دینی فوائد بھی ہے، دنیاوی فوائد بھی۔ رمضان چاند کے مہینوں سے آئے گا، حج کا مہینہ چاند کے مہینوں سے متعین ہوگا۔ بہرحال میرے بھائیوں ایک لمبی داستان ہے، اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک چیز کو لے لو آپ، انسان کی خدمت میں لگا کے رکھے، لیکن اللہ یہ پوچھتے ہیں کہ تم کیا شکر ادا کر رہے میرا؟ کبھی سوچے، تم غور بھی کریں۔ اب اس پہ بھی مفسرین نے میرے بھائیوں روشنی ڈالی ہے، کام میں لگائے۔ بھلے تو ایک شکل تو یہ تھی کہ انسان کا آرڈر چلے اس کے اوپر، ہر انسان کا آرڈر، ایسا بھی کر سکتے تھے اللہ چاہے تو۔ اللہ انسان کو تو مسجود ملائکہ بنائے، فرشتوں کو سجدہ کرا دیے انسان کے سامنے۔ آدم علیہ السلام جو ہمارے اصل ہے، وہاں سے جو ہماری شروعات ہوئی، اللہ ہمارے باپ، ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنائے، اپنے ہاتھ سے بنائے آدم علیہ السلام کو۔ پھر تمام فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، پورے کے پورے فرشتے ایک ساتھ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب کے سب سجدہ کرے آدم علیہ السلام۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا میرے بھائی انسان کا؟ اب انسان ایسے بڑے محسن کو نہیں پہچان رہا، معمولی معمولی چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، سب کو پہچان رہے، کس کو نہیں پہچان رہا؟ اپنے محسن حقیقی کو نہیں پہچان، اپنے خالق کو نہیں پہچان رہے، اپنے مالک کو نہیں پہچان رہے۔ اس سے بڑی میرے بھائیوں غداری اور کیا ہو سکتی بتاؤ؟ اس سے بڑی بے وفائی اور کیا ہو سکتی؟ تو ایک تو میرے بھائیوں اللہ ہر انسان کا چلے، سورج کے اوپر، درختوں کے اوپر، زمین کے اوپر، مگر ایسا رہا تو پورا نظام درہم برہم ہو جاتا تھا۔ ہاں، ہر ایک کا الگ مزاج۔ اب کسی کو سونا دل بول رہا ہے، سورج پہ چل ڈوب جا، کوئی بتا نکل، میں اٹھنا چاہ رہا ہوں۔ چھوٹے موٹے چیزوں پہ بھی اگر چلاتے اللہ میں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا تھا، جھگڑے پیدا ہو جاتے تھے، سر پھٹائی ہو جاتی تھی۔ تو کام میں لگانے کا مطلب یہ کہ کائنات کا ہر ذرہ انسان کی خدمت میں اللہ کی طرف سے لگا ہوا ہے، ہمارا حکم نہیں چل رہا، مگر جو چیز ہے آپ دیکھ لو، ریسرچ کر لو، انسانوں کی خدمت میں لگی ہوئی۔ یہاں تک میرے بھائیوں مفسرین نے فرمایا ایسی چیزیں جو بظاہر ہم کو ہمارے لیے نقصان دہ معلوم ہوتی بظاہر، لیکن وہ اس کے اندر بھی اگر آپ ذرا ڈیپ میں جائیں گے اور اس کی تحقیق کریں گے، اللہ پتہ نے اس میں بھی ہمارے لیے کتنے فوائد رکھے، جو بظاہر ہم کو نقصان دہ دکھ رہی مگر اللہ اس میں بھی ہمارے فائدے رکھے ہیں، وہ بھی ہماری خدمت میں لگے ہیں۔ پتہ نہیں کس کا کیا کام ہے ہمارے ساتھ۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، اے مخاطب کیا تو نے نہیں جانا، نہیں غور کیا، اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے ان کو کام میں لگا دیا۔
والفلک تجری فی البحر بامرہ. انسان کو میرے بھائیوں مختلف جگہوں پر جانا پڑتا، سفر کرنا پڑتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم، ایک ملک سے دوسرا ملک، ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں، ایک گھر سے دوسرا گھر. اب یہ جو جانا ہے، سفر کرنا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے سواریوں کا نظام چلایا. پیدل انسان جاتا تو پھر بڑا مشکل مسئلہ ہو جاتا. ایک حد ہوتی انسان کے چلنے کی. کمزور بھی بنا اللہ میں انسان ہے تو انہیں پوری کائنات کا مخدوم، مگر کمزور بہت ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان کو بہت کمزور پیدا کیا گیا. چل نہیں سکتا زیادہ، بھاگ نہیں سکتا زیادہ، محدود لمٹ ہے اس کی. اس کے لیے اللہ نے دنیا میں سواریوں کا نظام چلایا. اس زمانے میں ایک بڑی سواری، عظیم الشان سواری، وہ تھی کشتی. فلک بولتے اس کو. اب کشتیوں کے ذریعے سے سفر چل رہا، ایک جگہ سے دوسری جگہ. انسان بھی جا رہے، انسانوں کا سامان بھی جا رہا، ٹنوں کا سامان ڈال کے لے جا رہے. آج بھی میرے بھائیوں اتنی ترقی یافتہ زمانے میں بھی انسان جہازوں سے جو پانی کے ہوتے ہیں مستغنی نہیں ہے. بڑی بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں ٹنوں کا جن کا وزن ہوتا ہے، وہ پلینوں میں بھی نہیں آ سکتے، جہازوں میں آ جا سکتے. جہازوں کا ایک باضابطہ نظام چل رہا. اگرچہ کہ ترقی کرتے کرتے آدمی بہترین قسم کے جہاز بنا لیا، اس کے اندر جو پانی کے ہوتے ہیں وہ بڑا بڑا ٹنوں کا جو وزن ہوتا ہے وہ سامان ڈال کے لے جا رہے. اب اس کے بعد میرے بھائیوں اللہ نے اور بہت سی سواریاں پیدا کیا جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا. ایک ایک کا نام نہیں بیان فرمایا، لیکن قیامت تک آنے والے سواریاں ایک جملے کے اندر اللہ نے بیان فرمایا. کتنا بڑا میرے بھائیوں اللہ کا کرم ہے. اب تو اور زیادہ آرام دہ، انتہائی آسان، جلد سے جلد آدمی دور کا سفر کر لے ویسے سواریاں اللہ نے پیدا فرما دی. اطمینان سے آدمی سفر کر رہا. اور یہ جتنے سواریاں چل رہی سب سواریوں کو اللہ ہمارے کام میں لگائے تو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. سب چیزوں پہ اللہ کی چل رہی نا بھائی، تو سواریوں پہ بھی کس کی چل رہی؟ اللہ کی چل رہی. ہمارے بس میں تھا کیا سواری کو اپنے قابو میں کرنا؟ اسی واسطے دعا سکھائی گئی، سبحان الذی سخر لنا ھذا. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے کام میں لگا دیا، ہمارے تابع کر دیا. ایسی وزنی سواری ایک معمولی قسم کے انسان کے تابع کر دیا اللہ. جانور اس زمانے میں سواری کے طور پر استعمال ہوتے تھے. ایک اونٹ ہے، ایسا طاقتور جانور، ایسی ہائٹ والا جانور، ایسا عجیب الخلقت جانور، اس کی پکڑ پوری دنیا میں مشہور ہے. اگر انسان کا بھیجا پکڑ لے تو اس کی جان نکلنے تک نہیں چھوڑتا. لیکن اللہ ایسا میرے بھائیوں انسان کے تابع کر دیے، ایک 8 سال کی بچی نکیل پکڑ کے اونٹ کو جہاں چاہے وہاں لے کے چلے جائے. انسان اس کو سواری کے طور پر استعمال کر رہا، سامان اس کے اوپر ڈال کر لے جا رہا، طرح طرح کے کام اس سے نکال رہا. یہ اللہ نے چونکہ ان سواریوں کو ہمارے کام میں لگا دیے، اس واسطے آج ہم سواریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. سواریوں کو یاد دلائے اللہ، اس لیے کہ انسان کو وقتاً فوقتاً اس سے واسطہ پڑتے رہتے. خالی گھر سے یہاں تک آنے کے لیے اپنے کو 2 ویلر تو ہونا ہی ہونا. ذرا سواری پہ بیٹھ کے میرے بھائیوں یاد کر لینا اللہ کی اس نعمت کو، تو پھر وہ سواری پر سوار ہو کے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا انسان. دعا پڑھ لے رہے مگر توجہ نہیں دے رہے. کتنا بڑا اللہ کا کرم ہوا کہ سواری کو اللہ میرے تابع کر دی، اور اس سواری سے میں ایسے بڑے بڑے کام نکال رہا ہوں. والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتی ہے جو چل رہی ہے سمندر میں اللہ کے حکم سے. اللہ چلا رہی تو چل رہی، میرے بس کا کام نہیں ہے چلانا. ایک اور نعمت، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اللہ نے آسمان کو روکے رکھا کہ وہ زمین پہ گر جائے. ایک آسمان کی مثال دی ہے. ہزاروں چیزوں کو روکے رکھے میرے بھائیو اللہ، ہزاروں لاکھوں چیزوں کو روک کے رکھ دیے.
ورنہ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا تھا اپنا. جنوں کو روک کے رکھ دیے. ایسے طاقتور جنا ہے, ہڈیاں بوٹیاں الگ الگ کر دیتے تھے انسانوں کی. کیا نظام چلا ہے اس کے لیے؟ حفظہ کو لگا دی اللہ. ہر انسان کے ساتھ, چاہے وہ مسلم ہو کافر ہو, نیک ہو بد ہو, صالح ہو فاسق ہو, سب کے ساتھ حفظہ لگے ہوئے ہیں, حفاظت کر رہی. حفظہ ہٹ گئے تو پھر انسانوں کا جینا مشکل ہو جائے. روک کے رکھ دی اللہ نے. ایک بہت بڑی روک لگا کے لگ دی یاجوج ماجوج. جب روک نہیں تھی, آڑ نہیں تھی, تو ادھر آ کے تباہی مچا رہے تھے ہم لوگ. اور جب اللہ کو منظور ہوگا وہ روک ختم ہوں گی, ادھر آئیں گے تو پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے. جو سامنے آیا چھوڑیں گے نا, سمندروں کے سمندر پی لیں گے. روک کے رکھے اللہ نے. یمسک نہیں, ابھی نہیں, تم ہم کو جب منظور ہوں گا جب چھوڑیں گے ہم. شکر ادا کریں میرے بھائی اللہ کا, کیسے کیسے نقصان دہ چیزوں سے بچائے رکھے اللہ ہم. ہزاروں قسم کے میرے بھائیوں فضا میں جراثیم ہوتے گئے. یہ اسکین جو ہے اللہ میں لگا دیے باڈی پہ, یہ ایسی زبردست اسکین ہے, یہ جلد, وہ جراثیم حملہ نہیں کر سکتے اس کے اوپر. روک کے رکھ دیے اللہ نے. جراثیم سے حفاظت کے لیے ایک آڑ بنا دیے اسکین. اب جب آدمی جلا لیتا ہے اپنے کو یا جل جاتا ہے, اسکین جل گئی, اتنے فیصد ختم, مر جاتا ہوں, موت ہو جاتی اس کی. حالانکہ وہ آگ صرف ظاہری جلد کو جلائی, اندر کے اعضاء پورے صحیح سالم ہے. دل اچھا ہے, گردے اچھے ہیں, پھیپڑے اچھے ہیں, دماغ اچھا ہے, کچھ نہیں ہوا, نہیں بچتا صاحب. کئی کو سب کیا ہوا, دل جل گیا, دماغ تک اثر پہنچ گیا. نہیں صاحب, اعضائے رئیسہ بولتے سب, اعضائے رئیسہ سب اچھے ہیں, جلد جل گئی, اب باہر سے جو بچنے کا نظام تھا ختم ہو گیا. جراثیم حملہ کر دے, جیسے جراثیم حملہ کرے آدمی جی نہیں سکتا, ختم, مر جاتا. دماغ چلنا بولتے ذرا میرے بھائیوں سناروں میں ایک چیز بیان کرتے, ہر چیز کو بیان کرتے جائیں گے اللہ میں. زمین اپنی جگہ پر ٹکی رہے, ہلے نہیں, ڈگمگ نہ ہو جائے, گڑبڑ نہ ہو جائے. زیادہ تر حصہ پانی کا ہے, خشکی کم, پانی زیادہ ہے. اب آپ پانی ایک زیادہ ہے, اس کے اوپر ایک چیز رکھ دو, آپ کچھ بھی اس کے حفاظت کا انتظام مت کرو, ایسا ہوتے رہتی. ہچکولیاں کھاتے رہتی. زمین بھی ہچکولیاں کھاتی تھی, جدھر ویٹ بڑھ گیا ادھر جھک جا رہی, ادھر ویٹ بڑھ گیا پورے جا رہے پانی میں, بھاگم بھاگ مچ جا رہی. ارے کیا ہوا صاحب, ادھر ویٹ بڑھ گیا صاحب, زمین ڈوب جا رہا ہے, ادھر کے لوگ, ادھر ویٹ بڑھ گیا. اللہ نے اس کے لیے پہاڑوں کا نظام چلایا, پہاڑوں کو قائم فرما دیا. جیسا آدمی کسی چیز کو مضبوط کرتا ہے کیل مار کے, ویسے اللہ پہاڑوں کو قائم کر دیے تاکہ انسان سکون کے ساتھ زمین پر زندگی گزارے, ہچکولے نہ کھائے زمین. پہاڑوں کا نظام چلایا. کتنی چیزیں ہیں میرے بھائیو اللہ نے روک کے رکھ دی ہمارے پر گرنے سے, نقصانات میں پڑنے سے. اب آسمان بنائے, کوئی ستون نہیں ہے. ایسا نہیں کہ رسیوں سے بن کے لٹکا دیے, رسیاں نہیں, کچھ اللہ کے حکم سے ہے. اللہ چاہے تو گر بھی سکتا ہوں, اور گرنے کے پورے اسباب فراہم کر رہے انسان. اللہ کی نافرمانیاں, اللہ کے ساتھ شرک, زبان سے اللہ کے بارے میں گستاخیاں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح. یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں, اور مشرکین نے کہا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ کی طرف اتنا بڑا عیب منسوب کرتے ہیں, قریب تھا کہ زمین پھٹ جائے اور آسمان گر پڑے. ایسے ایسے گناہ میرے بھائیوں انسان کرتے ہیں, ایسے ایسے اللہ کی طرف عیبوں کو منسوب کر رہے ہیں انسان. اگر اللہ نہ روکے تو آسمان زمین پر گر جائے اور زمین پھٹ جائے اور سب کے سب اندر جا کے ختم ہو جائے. ایسے ایسے گناہ کر رہے اللہ کے.
ایسی ایسی نافرمانیاں کر رہے، ایسی ایسی گستاخیاں کر رہے اللہ کے بارے میں، لیکن اللہ ہے، اسی واسطے آگے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ لوگوں پر بڑا مہربان، بڑی محبت کرنے والا ہے، بڑا موقع دینے والا ہے، اللہ رؤوف ہے اور رحیم ہے اللہ۔ اس کی رحمت کی وجہ سے آج انسان بچے ہوئے ہیں، رحمت نہ ہوتی اس کی تو ایسا ایسا تباہی کا انتظام کر لیا تھا انسان، کوئی طاقت میرے بھائیوں تباہی سے نہ روک سکتی، مگر ایک وقت تک اللہ روکیں گے، اس کے بعد جب تباہی کا وقت آئے گا تو انسانوں کو تباہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اس وقت پتا چل لیں گا میرے بھائی کیسے اللہ کی ہم نافرمانی کر لی، کیسے بڑے اللہ کی طرف منسوب کرتے گئے، عیوب منسوب کرتے گئے، اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہو اپنی طرح، اللہ کے ساتھ معمولی معمولی چیزوں کو شریک کرتے ہو، کوئی شمار نہیں ہے ان کا، اللہ کے برابر قرار دیتے ہو۔ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم کرتے ہو اور اللہ کی زمین پہ رہتے ہو، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، اللہ کے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہو، اگر آسمان گر پڑا کون تم کو بچا سکتا ہے؟ بتاؤ کوئی طاقت ہے تم کو بچانے ہو؟ زمین پھٹ جائے تو کون بچے گا؟ اس واسطے میرے بھائیو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ شانہ ایسے عذابات بھی اتار کے بتاتے رہتے، ہاں ہم بچا رہے ہیں، ہم تم کو زندگی گزارنے کا موقع دے رہے، ہمارے اس موقع دینے سے فائدہ اٹھا لو، وہی روش رہیں گی، ایک وقت آئے گا تم پر بھی زمین پھٹے گی اور زمین کے اندر جانا پڑے گا، اس کے بعد دیکھو پھر کیا حشر ہونے والا ہے تمہارا۔ ان اللہ بالنتو، اور وہ اللہ ہے جو آسمان کو روکے رکھا کہ وہ زمین پر گر پڑے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ ایک وقت آئے گا اللہ اجازت دیں گے گر جائیں گے، زمین ختم ہو جائیں گی، یوم تبدل الارض غیر الارض، آسمان کے پورے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ کیوں روکے رکھے اللہ؟ کیوں انسانوں کے لیے ہر چیز کو مسخر کر دیے؟ کیوں انسانوں کے لیے اللہ طرح طرح کی سواریاں پیدا کر دیے؟ کیونکہ اللہ انسانوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، بہت زیادہ انسان کے ساتھ نرمی کرنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ذات ہے جس نے تم کو زندگی بخشی، زندگی ہے بلکہ پوری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے۔ کون دیے تم کو زندگی؟ اللہ دیے تم کو، اللہ زندہ کرے۔ منی کے خطرے میں جان کون ڈالے؟ سوچو ذرا، پچھلا سفر کرو، 3 اندھیریوں کے اندر تم بن رہے تھے، اس وقت اللہ نے تمہارے اندر 4 مہینے مکمل ہوئے، اللہ جان ڈالے اور بچے کی خوبصورت شکل میں تم کو بنائے اور پھر تم دنیا میں آئے، اللہ کے نکالنے سے نکلے تم۔ پھر مگر یہ مت سوچو، غفلت میں مت پڑ جاؤ، مل گئی زندگی، میں مالک، میں جو چاہے کر سکتا، نہیں، ثم یمیتکم، پھر اللہ تم کو موت دیں گے۔ پیدا کر دیے اللہ میاں، زندگی دے دیے، دنیا میں بھیج دیے آزاد، رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے کھینچ لے، سب کی موت کا وقت مقرر کر کے بھیجے نو، ہر شخص کی موت کا نہ صرف وقت مقرر ہے بلکہ کتنے دانے کھائیں گا وہ بھی مقرر ہے، کتنے پانی کے خطرے پئیں گا وہ بھی مقرر ہے، بلکہ میرے بھائیوں کتنی مرتبہ سانس لیں گا وہ بھی طے ہے، زمین کے اوپر اس کے کتنے قدم پڑیں گے وہ بھی اللہ کی طرف سے طے ہے، کتنے کلمات یہ زبان سے نکالیں گا وہ بھی طے ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست جاننے والے کا نظام ہے، یہ ایسے ویسے کا نظام نہیں ہے، یہ ایسے ہی نہیں چل جا رہا، سب طے ہے، موت کا وقت بھی طے ہے، موت کا سبب بھی طے ہے، موت کی جگہ بھی طے ہے، جس کی جو جگہ اللہ لکھا اس جگہ پر اس کی موت آنے والی، جو وقت لکھا 1 منٹ 1 سیکنڈ نہ ادھر ہو سکتا نہ ادھر ہو سکتا، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ 1 منٹ پہلے آ سکتی موت، 1 منٹ بعد میں آ سکتی۔ ثم یمیتکم، ہاں پھر تم کو مرنا ہے، اچھا چلے تو مر جانا ہے، ختم قصہ، یہاں تک تو متفق ہے، مرنا ہے، سب بولتے موت ہے، کوئی بھی پیدا نہیں ہوا ایسا بڑے سے بڑا آدمی جو یہ کہہ دے کہ میرے کو موت نہیں آنے والی ہے، سب
میرے کو موت نہیں آنے والی ہے بولتے شوٹ کر دیتے اس کو، پتا چل جاتا پھر اتنی بڑی ہمت نہیں کر سکتا انہیں. میں تو پورا ٹھیکہ لے کے آیا، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا آج تک، سب بولتے مرنا ہے صاحب مرنا ہے. مگر اب یہاں سے میرے بھائیوں فرق ہو جاتا. کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو مرنے کی بات کی زندگی کے قائل نہیں. وہ بولتے نہیں ختم، یہ زندگی جینا مرنا بس ختم. ہمارے باپ دادا تھے چلے گئے، ہم ہیں چلے جائیں گے، ہماری اولادیں چلے جائیں گے. ثم یحییکم، پھر تم کو اللہ زندہ کریں گے. آخرت کے دن پر بھی ہمارا ایمان ہے، بعث بعد الموت پر بھی ایمان ہے. جو 7 بنیادی باتیں ہیں اس میں 2 باتیں تو یہی ہے. 7 بنیادی باتوں پر جو ہم ایمان لائے اس میں سے 2 بنیادی باتیں یہی ہے. والیوم الآخری، اگر آخرت کا دن، بیچ میں کیا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. بعث بعد الموت، آخرت کے دن پر ایمان لایا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لایا. آج میرے بھائیوں پوری دنیا میں یہ محنت چل رہی. کیا محنت چل رہی معلوم؟ عیش کرو، بس جیو کھاؤ پیو عیش کرو مزے کرو چلے جاؤ. مرنے کے بعد کا تصور ختم کر دے رہے. پوری محنت چل رہی عالمی طور پر، بڑی بڑی طاقتیں اس میں لگے ہوئے ہیں. ایسا مسلمانوں کو بھی عیش زندگی، ایسی سہولتیں فراہم کرو، ایسا دماغ بناؤ، ایسا مزاج بناؤ کہ بس وہ اسی میں مست ہو کے رہ جائے. ہے تو صحیح ایمان عقیدہ ہے، مگر اس طرف دھیان بھی نہ جائے. سب مرنے کے بعد کیا ہوں گا، خبر کا کیا ہوں گا، حشر کا کیا ہوں گا، ایسے زبردست بھیانک دن کا کیا ہوں گا جس کا اللہ نے قرآن. بولو ہی نکو، اس کی طرف زبان پہ مت لاؤ. سن رہے تو بھی سننے مت دو، نہیں سن رہے بس دنیا میں مصروف ہے. عیش پرستی، عیاشی، جیو کھاؤ پیو خوب، کسی کو ستاؤ بھی مت، چوری مت کرو، کسی کا حق مت مارو. سب کو جینے کا حق ہے، جیو بس جی، من مانی چلاؤ. ہے تو بند کیا ہے یہ؟ آزادی. آزادی کے ساتھ جیو. آزادی کس کو بولتے نہیں معلوم، سمجھنا پڑتا آزادی میں. مگر میرے بھائیوں بس ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے، اسی کے نتائج ہے جو وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے. وہی ذہن سازی ہے. وہ ذہن سازی کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بھی ایسے حالات آ رہے، جو کچھ حالات آ رہے. یہ کوشش ہو رہی عالمی پیمانے پر، آخرت سے، خبر سے، موت، حشر نشر، حساب کتاب، جنت دوزخ، بازو رکھ دو اس کو، بالکل پیچھے کر دو. ہے بھی تو بس ہے بھائی، ہاں ہاں ہے کہ بتاؤ مرنا تو ہے صاحب، مرنا ہے، جانا ہے، جاتے خود جاتے. مطلب زندگی کی بات کرو. مسلمان ہی بول رہے بس ارے موت کیا صاحب، مرتے وقت مریں گے صاحب، جب مرنا ہے مرتے، بولے بھی تو مرتے، نہیں بولے بھی تو مرتے. مرنا ہے جائیں گے، مرے بعد لے آ کے ڈال دیتے خبر میں. وہ چھوڑو، اب کی بات کرو، نیٹ بات کرو. کیا پروفٹ ہے، کیا فائدہ ہے. بس یہ تصور دیا جا رہا میرے بھائی. اس سے نکلنے کے لیے ادھر آنا پڑتا تھا، مگر کون تیار ہے آنے کے واسطے؟ مصروف ترین لوگ ہو گئے. اچھا بالش بھر پیٹ کے واسطے پوری زندگی قربان کر دے رہے. اور یہ پیٹ کی ضروریات کی کیا حیثیت بتائے میرے بھائیوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسی آپ کی زندگی تھی، کیسی آپ کی فکر تھی، صحابہ کی کیسی، سب کو پیچھے ڈال دے رہے. بس یہ اس کو فوکس کر رہے. خالی زندگی جائیداد بناؤ، خوب بینک بیلنس بڑھاؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھی اچھی گاڑیوں میں پھرو. بس یہ ہے اصل زندگی. بہرحال میرے بھائیو اللہ فرما رہے موت بھی دیں گے اللہ، ثم یحییکم. اچھا زندہ کیف کریں گے؟ اور ایک زندگی گزار کے چھوڑیں گے ایسی. یہ زندہ اس لیے کریں گے تاکہ اس زندگی کا حساب دو. ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے. اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے نا میرے بھائی، سب متفق ہے اس میں. پر کتنے مذاکرے چل رہے ہیں، کتنی فکر چل رہی ہے. اگر 1% بھی میرے بھائی 1% بھی فکر ہوتی تو جتنے جرائم مسلمانوں میں ہو رہی کوئی جرم نہیں ہوتا تھا.
1% بھی فکر رہتی پھر دوبارہ زندہ ہونے کی اور کیوں زندہ کر رہے اس کی صحابہ کو تھی. ان کا سرمایہ یہی تھا، بس یہی فکر. آخرت تباہ نہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے زندگی میں فاقوں کے ساتھ گزار لیں گے، موٹا ٹھاٹا پہن کر گزار لیں گے. ایک جھوپڑی میں یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، یہ معمولی ہے، وقتی ہے، عارضی ہے. اصل زندگی تو وہ زندگی جب اللہ دوبارہ زندہ کرے. یہ صحابہ کا تصور تھا، یہ صحابہ کی فکر تھی، یہ صحابہ کا سرمایہ تھا. اور آج میرے بھائیوں کیا سبق دے رہے ہیں؟ تمہاری زندگی یہ ہے اصل. ان کا تو ہے کہ نہیں مرنے کے بعد پر یقین بہت سوں کا تھا. اسی وجہ سے بعض جگہوں پر کیا کرتے بعض لوگ جلا کے راکھ بنا کے اڑا دیتے، ختم قصہ. جو اب جب یہ تصور ختم ہو جائے آخرت کا، حساب دینے کا، اللہ کے پاس جانے کا، منہ دکھانے کا، تو جیسی چاہے ویسی زندگی گزار لو. بنیاد ہی ختم ہو جاتی، مذہب کی بنیاد ختم ہو جاتی. یہ اگر اس کا مزاج بنا دیے، ذہن بنا دیے، جو ہے یہی زندگی. اس کے بعد میرے بھائیوں پھر وہی ان الانسان لکفور. اللہ فرماتے ہیں انسان بڑا ناشکرا ہے. غور ہی نہیں کرتا اسی چیز، سننے کو ہی تیار نہیں. اب کیا غور کرتے بولو میرے بھائی؟ کیا کیا اللہ تعالیٰ شانو اپنے انعامات بتائے، کیسے کیسے اللہ کی قدرتیں ہیں، کیسے کیسے احسانات ہیں. آدمی سنا تو سمجھیں گا نا، سننے کو ہی تیار نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس. اس واسطے اللہ بڑا ناشکرا ہے انسان. اور یہ ناشکرے پنے کا نقصان اسی کو اٹھانا پڑے گا. اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ہم اللہ کی ناشکری کریں گے، اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اس ناشکرے پن کا نقصان انسان کو اٹھانا پڑے گا. اب آگے دیکھیں، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. پھر وہی مضمون. اب توحید کے دلائل ہو گئے. اللہ جتنا سمجھا سکتے تھے میرے بھائیوں سمجھا دیں. اب اس کے بعد تم حق کے خلاف زبان مت کھولو. مان لو ہمارے نبی کی بات، مان لو ہماری بات، توحید کے قائل ہو جاؤ، ورنہ تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. پھر وہی مضمون کی طرف آؤ. ہر امت کے لیے ہم نے بنایا منسک. یہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. ایک معنی آتے اس کے قربانی، ذبح کرنا جانوروں کو. تو قربانی کے احکام ہر شریعت میں الگ الگ ہیں. تمہاری شریعت میں بھی ہیں. ہم ناسکو ہو، جس پر وہ لوگ چلتے ہیں. اصول کے اندر فرق نہیں ہوا، فروع کے اندر فرق ہوا. ہر ایک کے الگ الگ احکام ہیں. اصل میں میرے بھائیوں اس میں بعض مفسرین نے فرمایا، اس سے پہلے آپ کو جو ہم ایک مثال دیے تھے اس کی طرف اشارہ ہے. حق کے مقابلے میں کیسا آتے ہیں لوگ، اس کی وضاحت کر دیا. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میتہ حرام ہے، حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار کو حرام کیا گیا. مردار کیسے جانور کو بولتے ہیں؟ جو از خود مر جائے، شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے. تب لوگ اس حق کے سامنے ایک بات ڈالے، اور یہی کام کرتا ہے ایسے لوگوں کا دماغ. کیسے حق کو مشتبہ کرنا، کیسے پلاننگ، منصوبے. دماغ آدمی جس میں چلایا اس میں چلتے رہتا. اب اللہ دماغ چلا کے بولے کیسا لوگوں کو بھٹکا سکتے، بہکا سکتے. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو ان کی شریعت، یہ دیکھو ان کی بات، بے تک کی بات. اپنے ہاتھ سے جو جانور مار رہی وہ تو ان کے نزدیک حلال، جس کو اللہ مار رہی وہ حرام. یہی بات شروع میں آئی تھی. حق کے مقابلے میں باطل. اللہ فرماتے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے احکام دیے چل رہے ہیں، اور سب کے پاس ہر شریعت میں مردار حرام ہے، سب اس کے اوپر چلے. اب یہ نئی بات کیا ہے؟ یہ نیا شوشہ کیا چھوڑ رہے تو. اور ایک مطلب مفسرین نے منسک کے 3 مطالب وہاں پر بتائے تھے آپ کو. حج کے احکام چل رہے تھے، وہاں پر بھی یہ لفظ آیا. ایک حج کے جو افعال ہے اور حج کے جو مقامات ہیں ان کو بھی منسک بولتے ہیں. مناسک حج، حج کے افعال. ایک معنی منسک کا شریعت، فروعی احکام. ہر امت کے لیے ہم نے فروعی احکام دیے، الگ الگ دیے، تھوڑا سا فرق ہے. ہر شریعت والے اس کے اوپر چلے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی کچھ احکام ہے، بس اس کو مان لو. اب اس کے اندر یہ کیڑے نکالنا، اس میں ایسا تھا، اس میں ایسا ہے. جیسے تحویل قبلہ کے وقت ہنگامہ کر دیا، بہت بڑا ہنگامہ مچا دیا تحویل قبلہ کے وقت.
اب تک تو یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب بیت اللہ کی طرف کر دیے، یہ کیسا دین ہے ان کا؟ وہاں پر جواب دیا گیا، دوسرے پارے میں اس کی تفصیل ہے۔ تو ہماری ایک شریعت ہے، ہم اپنے حبیب کو دیے ہیں، اس سے پہلی بھی شریعتیں تھیں، اس کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوتی رہی، اس کے اوپر وہ لوگ چلے۔ اب یہ شریعت آ گئی، اب سب شریعتیں منسوخ ہو گئی، اس کے اوپر چلنا ہے۔ فلا ینازعنک فی الامر، ہرگز وہ لوگ آپ سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں۔ تبدیلیاں ہو رہی تو ہوتی ہے تبدیلیاں، ہماری خود شریعت میں تبدیلیاں ہوئی۔ پہلے نماز میں بات کرنا جائز تھا، اس کے بعد نماز میں بات کرنا ممنوع ہو گیا۔ اللہ کا معاملہ ہے یہ، اللہ کی بنی ہوئی شریعت ہے یہ، اللہ جیسے چاہے ویسے تبدیلی کر دے، بعض احکام کو منسوخ کر دے۔ پچھلے پیغمبروں کو ان کے حساب سے شریعتیں دی گئی، اللہ کی حکمت ہے اس کے اندر، اللہ کی مصلحتیں، ہمارا دماغ کہاں پہنچ سکتا؟ تو جب ایک سب جنے اپنی اپنی شریعت پر چلے اپنے اپنے وقت پر، اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب ایک شریعت دی ہے، کچھ تبدیلیاں ہیں اس کے اندر، کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہے، تم کو نزاع کرنے کا حق نہیں ہے، جھگڑا کرنے کا حق نہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر، پھر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ودع الی ربک، اے حبیب آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، حق کام کرتے رہنا، باطل بہت ہنگامے کرتے رہتا، سر اٹھاتے رہتا، الزامہ لگاتے رہتا، ہمارے کو اپنا کام کرنا ہے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی طرف بلائیے، إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مستقیم، بے شک آپ ضرور صراط مستقیم کے اوپر ہیں، صحیح راستے پر ہیں۔ یہ جو ہنگامے ہوتے نا میرے بھائیوں، باطل جب اٹھتا نا ایک دم زور چھوڑ دے کے اٹھتا ایک دم، مگر اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہتا، کھوکھل رہتا اندر سے، سمندر کی جھاگ کے ایسا اٹھتا ہوں، حق حق ہے بس، جیسا ہے ایک دم ایسا، یعنی اٹریکشن حق میں نہیں آتا، اٹھتا باطل میں آتا۔ جب وہ اٹھتا نا ایسا سمندر کی جھاگ کے ایسا، اچھے اچھے لوگ پھسلنا شروع ہو جاتے۔ اب بعض لوگ ہوتے کیا ہے کہ بھائی اتنے لوگ مان رہے، کیا ہے کہ بھائی ان کی طرف اتنے ہے، وہ ایسا ہے، کیا ہے کہ بھائی اتنے طاقتور ہیں انہوں، یہ چیزیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ چیز۔ اس واسطے اہل حق کو اللہ تعالی شانہ تسلی دیتے، یہ باطل ہے، ختم ہونے والا ہے، یہ سمندر کا جھاگ ہے، یہ اٹھتا بھی ویسی پھر بیٹھ جاتا بھی ویسی، ختم بھی ہو جاتا۔ تم اپنا حق پر جمے رہو اور حق کا کام کرتے رہو، تم حق کے اوپر ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ بولے انک لعلی ھدی مستقیم، اے حبیب آپ تو صراط مستقیم پر ہے، ہدایت پر ہے، آپ ان کے باطل پروپیگنڈوں سے متاثر مت ہو۔ حضور ہوتے بھی نہیں تھے، لیکن حضور کے واسطے سے اللہ رب العزت ہم کو سبق دے رہا۔ ایسے موقع پر تم شک میں مت پڑ جاؤ۔ کبھی کبھی میرے بھائیوں جھوٹ کو اتنا فروغ دیتے، اتنا پھیلاتے، اتنا بولتے، اب آج جیسے سب سے بڑا جھوٹ چل رہا، اسلام میں دہشت گردی ہے، بعض مسلمان بھی سوچ رہے ہیں مجبور رہے کہ ہے تو نہیں صحیح بھی، نعوذ باللہ، پتہ ہی نہیں ہے نا، اصل میں پتا رہا تو شک نہیں آتا تھا، مگر جھوٹ سے اثر ہوتا۔ اسی بات کو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے سے سمجھایا تھا۔ بات آئی بلکہ سنا دے رہا، آپ سب جانتے ہیں، کئی مرتبہ سن لیا آپ لوگ، کس طرح باطل کی کوشش ہوتی، جھوٹ کے ذریعے سے اتنا جھوٹ کو پھیلاؤ کہ حق میں شبہ کرنے لگ جائے، اپنی چیز میں شبہ کرتا آدمی۔ ایک مرتبہ 4 چور نکلے کرتے، صبح پیٹ میں جلن ہو رہی تھی، کیا کریں گے سب، ایک منصوبہ بنائے، چاروں مل کے فاصلے سے بیٹھ گئے کرتے، فاصلے سے بیٹھ گئے۔ ایک صاحب صبح اپنی بکری لے کے نکلے کرتے، پہلا ملا، کیا صاحب خیریت سے، کہاں لے جا رہے کتا، کیا بات کر رہے صاحب، بکری ہے نا، ارے بکری ہے، جاؤ، کتا لے کے نکلے، بکری بول رہے آپ، تھوڑا سا وہ دوسرے کو کیا صاحب وہ زبردست کتا ہے آپ کا، تھوڑا سا دماغ میں وہ ہوا کرتے ان کی، ایک بولا چلو ٹھیک غلط بولا، دوسرا بھی بول رہا نا، کیا بات ہے کہ ذرا سوچے، ارے بکری ہے نا صاحب، بکری ہے، جاؤ جائیے، کتے کو لے کے نکلے، بکری بول رہے، تیسرا بولتے ذرا اور چوکنا ہو گئے، تیسرا بھی یہ بولا بڑا اچھا کتا ہے سب آپ کا۔ اب ان کو ذرا شک میں پڑ گئے، کتا ہے بکری ہے، 1 بولا 2 بولا 3 بولا، حالانکہ کئی سال سے خود پالے ہوئے بکری، اپنی بکری لے کے نکلے۔ چوتھا بھی بولا کرتے کیا صاحب کتا لے کے کدھر نکل گئے، صبح بولتے بکری چھوڑ کے بھاگ گئے کرتے،
بولے کیا ہے کہ بھائی کتا ہی دکھ رہا ہے, 4 لوگ کتا بول رہے ہیں, میرے کو خالی بکری, وہ تو میں غلط ہوں, اللہ صحیح ہے بول کے چھوڑ کے بھاگتے, وہ بکری پکڑ کے کاٹ کے چاروں کھا لیے. تو بعض مرتبہ دھوکہ ایسا دیا جاتا, اتنا جھوٹ کہا جاتا, اتنا جھوٹ کو پھیلایا جاتا, اتنا اس کو فوکس کیا جاتا کہ نئی سو چیز کو سمجھ, اپنی چیز میں آدمی حق اس میں آ جاتا. آج اپنے دین سے لوگ بدزن ہو جاتے, اپنی چیز میں میرے بھائیوں کو غلطی نظر آ رہی. جو دین سے دور ہے, علم سے دور ہے, اس طرح کے مذاکروں سے دور ہے, ان کو خود شبے میں پڑ جاتے. اور باطل کا مقصد یہی ہے. آج دیکھ رہے نا آپ سب کے سامنے ہے, جو انتہائی انصاف کرنے والے لوگ ہیں, انتہائی حق پسند ہے, ان کو ٹیررسٹ صبح سے لے کے شام تک چلا رہے, تاکہ ان کو لوگ صحیح نہ سمجھے بلکہ غلط سمجھ جائیں. خود ہے. اچھا, کبھی کبھی ایک اور مقصد بھی ہوتا, مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم غلط ہے, سامنے والے کو غلط بول دو تاکہ غلطی اس کے اوپر چلے جائے, اپنے اوپر نہ آئے. اس کو بولتے ہیں اپن پھونکنے سے پہلے بھینس پھونک دینا. خود ہے سب سے بڑے ٹیررسٹ, لیکن آج مسلمانوں کو نام دے رہا تاکہ اپنے اوپر سے یہ الزام چلے جانا, کوئی اپنے کو نہیں بول سکتا. وہ بولتے نا ایک صاحب چوری کرے گئے تھے گھر میں, رات میں چوری کرتے ہی پورے لوگ اڑ گئے, چور چور بولتے نہیں, سب سے زیادہ انہوں چلا رہے پھر کہتے چور 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 بول کے بھاگ رہے. اب ان کو کون پکڑتے, انہوں کو سب سے آگے بھاگ رہے. اب لوگ سمجھ رہے چور کو پکڑنے, انہیں چور ہے, اس کو کہیں کو پکڑیں گے. سب سے زیادہ مستعد ہے میرے چور کو پکڑنے میں. اب انہیں سب سے زیادہ بڑے ہمدرد ہو گئے پوری انسانیت کے اوپر, ان کو اتنی ہمدردی آ گئی کہ صاحب یہ ٹیررسٹوں سے, یہ دہشت گردوں سے انسانیت کو بچاؤ. اور تم کیا کرتے رہے اب تک, کتنے معصوم بچوں کو ختم کر دیے, معصوم عورتوں کو ختم کر دیے, کتنی انسانیت کے تم بڑے قاتل ہیں, اس کا کوئی احساس نہیں, دوسرے کے اوپر الزام ڈالنا. تو ایک صاحب بھینس کو لے کے گئے تھے, بیمار ہو گئی, جا کے بولے گئے صاحب اس کو کچھ بیماری ہو گئی, تو انہیں ایسی بڑی گولی دیا کرتے, یہ کھلاؤ بولتے, گولا بولتے ہیں بھینس کے لیے, تو گولا ہی چلیں گا. پھر پوچھے گئے کیسا کھلانا صاحب, تو انہوں بولے کہتے اس کے منہ میں رکھ دو, ایک پھونکنی رکھو, زور سے پھونکو, چلے جاتے اندر. اچھا بول کے گئے. دوسرے دن وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے کہتے ایک بڑا گلا لے کے. ارے کیا ہوا صاحب, دونوں بولے کہتے صاحب آپ ایسا طریقہ بتائے, بھائی پھونکنے سے پہلے بھینس پھونک دی, وہ بھینس پھونکتے وہ گولا میرے پاس آ کے اٹک گیا, اس کے اندر تو گیا نہیں میرے پاس. تو میرے بھائیوں اپنے اوپر الزام آئیں گا, اس سے پہلے دوسرے کے اوپر الزام ڈال دو. یہ ہے میرے بھائیوں منصوبہ. تو بہرحال میرے بھائیوں اللہ اس واسطے فرماتے ہیں ایسے پروپگنڈوں سے متاثر مت ہو, اور یہ مت سمجھ جاؤ کہ حق کے سلسلے میں تم اگر شک میں پڑ جائیں گے اور سمجھیں گے حق ہے کہ نہیں کیے, تو پھر وہ باطل کامیاب ہو گیا. اس کا مقصد تو یہی ہے, انک لعلی ھدی مستقیم, بے شک آپ تو اے حبیب ہدایت پر ہے, صراط مستقیم پر ہے آپ, بس آپ اپنا کام کرتے رہے, لوگوں کو بلاتے رہیے اللہ کی طرف. وَإِن جَادَلُوكَ, اور اگر پھر بھی وہ آپ سے جھگڑا کرے, فَقُلْ, آپ فرما دیجئے, اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ, اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہیں. یہ آخری بات. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ, اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن, فیما کنتم فیہ تختلفون, جس میں تم اختلاف کرتے تھے. مگر یہ فیصلہ کیسا ہوگا بھائی, یہ ذہن میں رکھنا ذرا اچھا, یہ فیصلہ عملی ہوگا, عملی فیصلہ. میرے بھائیوں ہم کسی کو اگر سمجھانا چاہ رہے ہیں تو ذرا تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا کہ یہ آدمی سمجھنے والوں میں سے نہیں ہے. ایک آدمی کو ضد رہتی, بعض مرتبہ مختلف میرے بھائیوں مقاصد ہوتے, باطل کو پکڑا ہوا ہے. تو اب اگر آپ سمجھا رہے نہیں سمجھ رہا, دلائل کی روشنی میں بات نہیں کر رہا, علم کی روشنی میں نہیں آ رہا, گالی گلوچ پہ آ جا رہا, غنڈہ گردی پہ آ جا رہا, اسینہ چڑھا لے رہا, مارم پیٹی پہ آ جا رہا, بس اس کو آخری بات یہی بولنا. ایسا بھی کیے وہ لوگ, اب آگے آ رہا ہے. کیا حال ہوتا تھا ان لوگوں کا, حق کو سنے تو برداشت نہیں کر سکتے تھے. دیکھ لیجئے, تو فرما رہے کہ اگر پھر بھی وہ جھگڑا کرے, آپ بول دو اللہ ہم سب کے اعمال کو جانتا ہے. اب پھر ان کو پکڑ لے کے بیٹھیں گے, غیر ضروری کے مسائل ہو جاتے ہیں, اور اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض, کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب, یہ سب اللہ کی کتاب میں ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, بے شک اللہ پر یہ سب آسان ہے, ہر چیز لکھی ہوئی ہے.
ہر چیز میرے بھائیوں اللہ کے علم میں ہے. انسان کے دلوں میں کیا ہے وہ بھی اللہ جانتے. کون کس نیت سے حق کے مقابلے میں آ رہا, کیوں آ رہا, کیا اس کی غرض اس کے ساتھ وابستہ ہے, یہ سب اللہ کے علم ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر, مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ, اور ان کے پاس علم بھی نہیں ہے اس کا. نہ تو کوئی سلطان ہے, برہان ہے, نہ کوئی دلیل ہے, نہ کوئی علم ہے. کیا ہے پھر؟ جہالت. ایسی ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. ارے بھئی بتوں کی عبادت کر رہے ہیں, کیا دلیل ہے؟ بس ایک دلیل یہ دیتے تھے کہ ہمارے باپ داداؤں کو ایسے کرتے ہوئے ہم پائے, ختم. اور کیا دلیل دیتے؟ نہ تو سلطان ہے ان کے پاس, نہ کوئی علم ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اب آگے وہی ان کی حالت بتا رہے اللہ جو عام طور پہ باطل پرستوں کی ہوتی, حق کو سننے کی تاب نہیں لا سکتے ان لوگ. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری نشانیاں, واضح آیات, بالکل کھلی کھلی آیات. تعریف فی وجوہ الذین کفروا المنکر, تو آپ جان لیں گے ان کے چہروں کے اندر جنہوں نے انکار کیا ناپسندیدگی. ناپسندیدگی آتی, چہرے اتر جاتے, پیشانی پہ بل پڑ جاتے, یہ کیا بول رہے ہیں. اصل مسئلہ کیا ہوتا میرے بھائیوں, مسئلہ یہ ہوتا کہ ان کی دکانیں بیٹھ جاتی, حق سامنے آ گیا تو لوگ حق کو مانیں گے. اب ان کا پورا دار و مدار اپنی دکان پہ ہے, اور باطل پرست کیا کرتے, اپنی طرف کھینچتے لوگوں کو. حق پرست لوگ اللہ سے مخلوق کو ملاتے, باطل پرست اپنے مجمع کو بڑھانے کی فکر, اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کی فکر, اپنے جال میں پھانسنے کی فکر, یہ باطل کی فکر ہوتی. تو اب جب حق سامنے آئیں گا, انہوں غلط ہے بول کے بولیں گے تو ظاہر بات ہے ان کی دکان بڑھ جائیں گی. اب ان کے چہروں کے اوپر, اب ان لوگوں پورے جتنے لوگ نہیں مانے حضور کی بات, بڑے بڑے سردار اپنی سرداری کو بچانے کے لیے کرے, چودراہٹ کو بچانے کے لیے نہیں مانے, ورنہ دل گواہی دے رہا تھا ان کا. تب یہ جب ان کے سامنے آتا, سب حق سامنے آ رہا, حق بات بتائی جا رہی, ہماری دکان بیٹھ جائیں گی بول کے ان کے چہرے کے اوپر انتہائی ناگواری کے آثار آپ محسوس کریں گے. اور کیا ہوتا ہے, یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا, قریب ہے کہ وہ لوگ جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ رہے ہیں ان پر حملہ کر بھی دیتے. کبھی کبھی بعض وقت رک جاتے, اکثر تو اس لیے کہ معلوم رہتا حملہ کرے تو کیا ہونے والا ہے. انہوں بھی چڑیا پنگنے بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کی طرف سے پڑیں گے 2-3 تھپے, اس واسطے وہ ڈر کو نہیں کرتے, مگر کبھی کبھی حملہ بھی کر دیتے. اور بہت سے میرے بھائیوں حضرات انبیاء کے اوپر حملے ہوئے, صحابہ کے اوپر حملے ہوئے, اہل حق کے اوپر حملے ہوئے, علماء کے اوپر حملے ہوئے, حملے کر دیتے. جب دلیل سے بات نہیں کر سکتے, اور ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھائی ہم کو غلط پہ جمے رہنا ہے, اس لیے کہ ہماری فلانی غرض وابستہ ہے, فلانی منفعت ہماری اس سے وابستہ ہے, اس سے ہم جی رہی. تو ہے نا, سامنے حق سے تو بات نہیں کر سکتے, دلیل سے ہے نہیں دلیل ان کے پاس, غلط چیز سے جمے ہوئے. اب کیا کرنا, جیسے ہی حق بات سامنے آئی, کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, بھائی آپ غلط طریقے پہ چل رہے, آپ غلط ہے, آپ کفر میں ہے, شرک میں ہے, غلط راستے پہ ہے, گمراہی پہ ہے, چہرہ بدل جاتا ان کا, علانیہ محسوس ہوتا, چہرہ اتر گیا, پیشانی پہ بل پڑ گئے. کبھی کبھی کیا کرتے ہیں, حملے کر دیتے. قل افانب, اچھا ایک عجیب بات بول رہے میرے بھائی, اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ فرمائیے کیا میں تم کو اس سے بدترین چیز بتاؤں؟ آج جو تم حق کو سن کے ناپسند کر رہے, اس سے بدترین چیز النار, وہ ہے آگ. آج سے تمہارے کو حق سننے کی تاب نہیں ہے, حق سنتے ہی چہرہ اتار لے رہی, کل آگ نظر آئیں گی تو کیا کریں گے تم؟ آج جس گمراہی پر چل رہی تم, اس گمراہی کا نتیجہ آگ ہے. آج جتنا تم حق کو ناپسند کر رہے, اس سے زیادہ ناپسند تم کل آگ کو جانیں گے. جب بچ سکتے آگ سے بچنا ہے تو آج حق کو مانو, اپنی وہ ضد چھوڑو, اپنے غلط رویے کو, غلط راستے کو چھوڑو, حق پہ آؤ, تو آگ سے بچ سکتے تم. قل, اے حبیب آپ فرما دیجئے, افانبئکم بشر من ذالکم النار, کیا میں تم کو بتاؤں اس سے بدترین چیز, حق کو جتنا بدتر سمجھ رہے تم, اس سے بدترین چیز آگ ہے. حق کی نفسی خراب نہیں ہے, تم خراب سمجھ رہے. حق سامنے آتے چہرہ اتر جا رہا, کل جہنم سامنے آئیں گی تو کیا کروں گا تمہارا,
وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے کافروں سے، منکروں سے، باطل پرستوں سے اللہ نے وعدہ کیا، وبئس المصیر، کیا ہی بری جگہ ہے، آگ انتہائی برا لوٹ کر جانا ہے، بری جگہ ہے۔ ہاں اس واسطے وہ خطرناک چیز ہے، اس سے بچو تم۔ ہاں یہاں پہ حق کی مخالفت کر کے حق سامنے آتے ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی، حق پرستوں کے اوپر حملے کر دے رہی، اس سے بدترین چیز تمہارے سامنے آنے والی ہے اور وہ ہے آگ۔ یہ ایک رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا، ابھی ایک رکوع باقی ہے۔ اللہ نے یہ جو باطل پرست ہے اور اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے والے ہیں ان کی ایک مثال اللہ نے بیان فرمائی، وہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین والحمدللہ۔